مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اہل جہان سے، شکوہ کروں گی ایک ایک کا بابا جان سے۔ بابا جان آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے بھی حضرت فاطمہ علیہ السلام کو ہنستے نہیں دیکھا۔ ایسا گریہ یعقوب نبی نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نہ کیا ہوگا جیسا بنت رسول حضرت فاطمہ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی عظیم شخصیت کے بارے میں دنیا کے بہت سے دانشوروں نے اظہار خیال کیا ہے اور آپ کو ایک مسلمان عورت کا جامع اور مکمل نمونہ قرار دیا۔ آپ کی زندگی بہت مختصر لیکن عظیم اخلاقی اور معنوی درس کی حامل تھی۔ یہ عظیم خاتون اسلام کے ابتدائی دور کے مختلف مراحل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے صالحہ فرزندوں کی تربیت کی جنہوں نے کربلا میں اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کچھ نہیں۔ اس معاشرے میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا ایک عام رواج تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کی تعظیم کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی فضیلت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جتنی حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی دوسری شخصیت کے لیے نہیں ملتی۔ مثلاً آپ بہشت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہیں، آپ ایمان لانے والی عورتوں کی سردار ہیں، آپ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور آپ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جس نے آپ کو اعزا دی اس نے رسول کو اعزا دی۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں جو معتبر کتابوں میں درج ہیں۔ مگر صد افسوس کہ خاتون جنت جن کی تعظیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل زمانہ کا رخ ان کی طرف سے پھر کیا، ان پر طرح طرح کے ظلم ہونے لگے اور انتہا یہ کہ دختر رسول حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی گئی۔ اس وقت آپ کو وہ جسمانی صدمہ پہنچا جسے آپ برداشت نہ کر سکیں اور وہی آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ نبی کی بیٹی کو رلایا گیا، دروازہ گرنے کی وجہ سے حضرت محسن پیٹ میں شہید ہو گئے، آپ کی حرمت شکنی کی گئی، آپ کا حق غصب کیا گیا، آپ کی وراثت چھین لی گئی۔ بس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ غم، پریشانیاں اور تکلیفیں دیکھیں، گھر پر حملہ کیے جانے کے نتیجے میں زخمی ہوئیں، بیمار رہیں اور مختصر مدت کے بعد 3 جمادی الثانی کو مدینہ میں شہید ہو گئیں۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور چند مخلص وفادار اصحاب کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ آج تک آپ کا نشان قبر مخفی ہے، مگر جنت البقیع میں جو آپ کا روزہ تھا وہ بھی باقی نہیں رہا۔ اس مبارک روزے کو 8 شوال سن 1344 ہجری قمری میں شہید کر دیا گیا۔ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ علیہ السلام کے حالات و واقعات اور ان کے صبر کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس سے اپنی زندگی میں سبق لیں۔ دشمنان رسول پر ہم صرف لعنت بھیج سکتے ہیں، باقی ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں۔ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت فاطمہ علیہ السلام اور اہل بیت کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ اچھا سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں، کیونکہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے، اسپیشلی خواتین کے لیے مشغل راہ ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آج اسلام زندہ ہے، دل میں ایمان زندہ ہے تو وہ اہل بیت کی وجہ سے۔ اہل بیت ہی وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا اور ہم سورۃ الفاتحہ کی دعا کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء، صادقین،
شہدا اور صالحین آتے ہیں، اور یہ تمام خصوصیات صرف اہل بیت میں ہی پائی جاتی ہیں۔ ویورز، ہمیں اہل بیت پہ کی جانے والی ناانصافیوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان پہ کون سے ظلم ہوئے، ان کے ساتھ کون سی ناانصافیاں ہوئیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی حصہ فراموش کر دیں یا باقی حصے کو نظر انداز کر دیں۔ یہ بالکل جائز نہیں۔ ان ہستیوں کی زندگی کو نظر انداز کرنا، ان کی سیرت کو نظر انداز کرنا بالکل مناسب بات نہیں، کیونکہ اہل بیت کی زندگیوں، ان کی سیرت اور قرآن پاک کے مطالعے کرنے میں ہی ہماری ہدایت ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ تو اہل بیت سے کرتے ہیں، لیکن کارروائیاں دشمنوں کی زیادہ بیان کرتے ہیں کہ دشمنوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ ہم اس بات کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ اہل بیت نے کیا کیا یا ان کا اس بدلے میں رد عمل کیا تھا، کہ کس طرح انہوں نے ہر مشکل، ہر پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھا اور اپنی کسی نفسیانی خواہش کی پیروی نہیں کی، کیونکہ ہر وقت اہل بیت کے دشمنوں کو ڈسکس کرنے سے ہمارے اندر دشمنوں کی نفرت تو آ جاتی ہے، لیکن ہمیں خود کچھ کرنے کا اس سے راستہ نہیں ملتا۔ ہمارے پیشوا اہل بیت ہیں، ہمارے پیشوا دشمن نہیں ہیں۔ آج کے دور میں سنی شیعہ کے تنازعات کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت واقعات کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے کردار اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء اور رسولوں کے واقعات بھی صرف اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، اگر آپ بھی گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ، تو قرآن پاک اور اہل بیت کو کبھی نہ چھوڑیں۔